بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سیرت عائشہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے ان جیسا اخلاق کے لیے، بہترین اخلاق کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے جس طرح سے میری صورت کو اچھا بنایا، اس طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور بہت معذرت چاہوں گی، بعض اوقات میں امی عائشہ کے بارے میں ذرا بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں۔ پرسنلی مجھے بہت زیادہ تمام امہات المومنین سے ہے محبت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیویوں میں سے تھیں، تو کہیں پر میری آواز اگر ساتھ نہ دے یا نہیں دیتی ہے، یا کہیں پر میں تھوڑی سی ہو جاتی ہوں، تو اس کو آپ لوگ ذرا سا اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ میرے اعصاب جو ہیں نا بعض اوقات تو میں نہیں برداشت کر سکتی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سانحہ حیات کے بارے میں میں پڑھتی ہوں، دل بڑا کمزور پڑ جاتا ہے، تو آواز ساتھ نہیں بھی دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم ایک علم کی طرح اس کو سیکھ رہے ہیں، تو ہماری شرح صدر فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے اپنے علم کے اس راستے میں۔ آج ہم جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کے بارے میں کہ انہوں نے ہجرت کس طرح سے کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مکے ہی میں رہیں، 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں رہیں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک حبش میں اور اس کے بعد مدینہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبش کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی اور برق انمات تک پہنچ چکے تھے، جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے۔ اتفاق سے ابن زانا نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں۔ قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں مکہ واپس لایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹتے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صاحبزادیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نظام میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ پوری تفصیل خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ پالان گرا اور اب گرا۔ عورتوں کا جیسا کہ قاعدہ ہے، ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی، لیکن لخت جگر کے لیے زاروں قطار رونے لگی۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی بیوی حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی نئے گھر میں فروگوش ہوئیں۔ یہاں یہ کل تفصیل جو ہے وہ ساری موجود ہے۔ آگے رخصتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتری۔ ابو داؤد کی کتاب الادب میں اس کا واقعہ درج ہے اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی، وہ یہ شعر پڑھتے: کل امر مصباح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی اس کے قریب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں صحیح بخاری میں بھی مذکور ہیں۔ صحت ہوئی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیاں اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض لے کر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اسے طبقات النساء نے روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ فرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے مہر مقرر کر دیتے ہیں کہ جو بیٹیوں کے لیے بھی یا پھر سسرالیوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا بھی چاہیے، لیکن اس قدر بڑھا چڑھا کے مہر رکھ دینے جو کہ پھر شادی کے معاملے میں ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسرال تھی۔ انصاری کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لے آئی، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے علی الخیر والبرکات وعلی خیر طائرہ کا نام سے مشہور تھی، یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور فالنی کو کہہ کر استقبال کیا۔ دلہن کو سوارا، تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی کتاب النکاح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اسے احمد بن حنبل مسند نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں جلد اول میں بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 10واں سال ہوگا۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف 9 سال کی تھیں۔ مذکورہ بالا بیانات سے اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، مہر، رخصتی، غرض ہر رسم کی سادگی سے ادا کی گئی تھی، جس میں تکلف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں تھا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ۔ جاہلیت کی رسموں کو مٹانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندش ٹوٹی۔ سب سے اول یہ ہے، عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، یعنی جو ایک دفعہ کسی کا دوست ہوتا یا ویسے بھائی بنا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو اپنی بھانجیاں بھتیجیاں بنا لیتے تھے۔ تو اس جہالت کی رسم کا جو تھا وہاں پہ اختتام ہوا۔ اسی لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ جائز ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتاخو فی الاسلامی، یعنی تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں آج بھی پاکستان کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی جو 2 عیدوں کے درمیان شادی، شوال کے مہینے میں شادی جو ہے وہ منحوس سمجھی جاتی ہے یا ممنوع سمجھی جاتی ہے۔ تو سب سے عظیم ترین جو ہستی ہیں دنیا کی، ان کی اور سب سے محبوب ترین شادی جو ان کی جوڑے جو ہماری تاریخ میں گزرا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہے، جو کہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ اسے طبقات النساء میں درج کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور بائیں ہمہ شوہر کی حضور مجھ سے خوش قسمت کون تھی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے کتاب النکاح میں درج کیا ہے۔ عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی عروس سے یعنی اپنی بیوی سے پہلی ملاقات محمل یا خفیہ عورتوں کی سواری کی پالی کے اندر کرتا تھا۔ اسے بخاری اور کستلانی نے کتاب النکاح میں لکھا ہے۔ یہ تصریح کیا ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی، یعنی یہ جتنی بھی جاہلانہ یا ہندوانہ رسومات تھیں ان تمام رسومات کا توڑ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک کامیاب زندگی تھی الحمدللہ وہ گزاری حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے یہ ہجرت کا سفر سے رخصتی کا جو مرحلہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا، بس یہ مختصر سا خلاصہ تھا ان کے یہاں تک، اور پھر آج جو ہے ہم یہاں تک اس اپنے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کریں گے اپنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلیم و تربیت کے بارے میں جانیں گے اور پھر کچھ اس طریقے سے عمل کی باتیں لے کر آئیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کے لیسن میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو فضول رسومات تھیں یا ہمیں اللہ کے راہ میں اگر ہجرت کا حکم ہو یا ہجرت کرنی پڑے تو اس معاملے میں ہمیں کس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ پیش آنا ہے،
کیونکہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور وہاں پہ ان کو جسمانی، ذہنی اور کس قسم کی مالی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود بھی ثابت قدمی رکھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی ساتھ دیا۔ کہاں پہ جہاں پہ آدمیوں کا ذکر آتا ہے انہوں نے بھی، اور عورتوں کے بارے میں بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمیں بہترین مثال ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔